ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آدم آئے، شیس آئے، حضرت ادریس آئے، محلائیل آئے، حضرت ذوالکفل آئے، حضرت یونس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، عیسیٰ آئے، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ امن سے رہو اور امن سے رہنے دو. لیکن شیطان تو جنت سے دشمنی کرتا چلا آیا ہے، اس لیے اس نے دشمنی کی اور نسل آدم کے بڑے طبقہ کو اپنے گرفتاری میں لے لیا اور اپنے چنگل میں لے لیا اور باطل جماعت بنا دی. اس باطل جماعت میں سے نمرود ہے، شداد ہے اور اسی نسل کے لوگ دنیا میں ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے جن کے پاس اللہ نے عقل دی ہے وہ خود جانتے ہیں کہ نمرود کا کیا حال ہوا، شداد کا کیا حال ہوا، بڑے سے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ کا کیا حال ہوا. کوئی تخت صدارت پر اور تخت شاہی پر قائم نہیں رہ سکا. بلقیس رانی کا تخت دنیا میں مشہور ہے، نہ وہ رہ سکا، نہ اچھے لوگ تخت پر رہ سکے، نہ برے لوگ تخت پر رہ سکے، نہ سلیمان تخت شاہی پر رہ سکے اور نہ ان کے مقابل میں بدترین ظالم جابر بادشاہ ضحاک تخت پر رہ سکا. دنیا میں کوئی تخت پر نہیں رہا ہے، نہ رہ سکے گا. لیکن لوگ تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے آپ کو کیجی 1.5 کیجی پیشاب اور پاخانہ اپنے پیٹ کے اندر لیے گندگی کو پھرنے والا انسان اوپر کے سخت ترین اور نرم چمڑے کو نہیں سمجھتا ہے کہ یہ سخت ہے یا یہ نرم ہے. اوپر کے چمڑے کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑا کوئی نہیں. بیگم سلطان بول میرا باپ بھی بادشاہ تھا، ہم بھی بادشاہ بنیں گے. بننا الگ بات ہے لیکن معاشرت اور سماج کو بنانا یہ الگ بات ہے. آدم سے عیسیٰ تک اسی سماج کی صحیح تشکیل کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. 6 صدی عیسوی میں پورے کائنات میں شر بدعت پھیل چکی تھی. کئی بار میں نے کہا 6 صدی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے 600 سال پہلے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے. 6 صدی عیسوی پیدا ہونے کے پہلے، پیدا ہونے کے 600 سال بعد دنیا میں زمانے میں بڑے حالات خراب ہو چکے تھے. عیسیٰ کی تعلیم کو لوگوں نے بھلا دیا، موسیٰ کی تعلیم کو لوگوں نے بھلا دیا. نبی کے زمانے سے پہلے 500 سال بالکل فترت کا زمانہ گزرا. صحیح طور پر کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے. اللہ نے ڈھیل دیا تھا کہ دیکھیں کہ عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں. تو عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے گروہ در گروہ میں بٹ چکے تھے، قبائل در قبائل اور خاندانوں میں بٹ چکے تھے. ہر خاندان اور ہر قبیلے کی الگ الگ حکمرانی تھی اور ایک دوسرے میں لڑنے اور مرنے کو تیار تھے. یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں نے جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل تمام دیگر پرانے اور پچھلے قوموں اور قبیلوں پر قبضہ کر چکے تھے. 12 قوموں میں 12 خاندان نے 12 حکومتیں دنیا میں بنا کر اپنا اپنا خطہ پر قبضہ کر چکا تھا اور ایک دوسرے سے مار پیٹ، دنگا فساد اور معاشرت کی خرابی اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینے کی اس کے اندر عادت موجود تھی. ایسے میں سماج کی تشکیل اور نیک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت تھی. پوری دنیا میں نسل انسانی پھیل چکی تھی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کا گڑھ اور مرکز تھا. مکہ المکرمہ زاد اللہ تشریفا و تعظیما. اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. آپ اکیلے نکلے تھے،
جد و جہد کر کے اکیلے نکلے تھے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، حق پر چلنے والا، حق کی تعلیم دینے والا، دوسروں کی خدمت کرنے والا، دوسروں کو بچانے والا اور دوسروں کا سپورٹ کرنے والا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ اتنا کٹھن راستہ ہے کہ اس راستے میں جو چلتا ہے اللہ اس کا بھی امتحان لیتا ہے کہ تم چلے ہو تو تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے، پتھر بھی کھانا پڑے گا، گالیاں بھی سننی پڑے گی، مصیبتیں بھی اٹھانی پڑے گی، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، چلچلا کی دھوپ میں بھی چلنا پڑے گا، سردی اور جاڑے اور گرمیوں کے حالات اور موسم سے بھی ٹکراؤ ہوگا، غاروں کے اندر بھی چھپنا پڑے گا، اندھیروں میں بھی رہنا پڑے گا، اجالوں میں بھی رہنا پڑے گا، بڑا اور جم غفیر سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنوں کی دشمنی بھی مول لینی پڑے گی، غیروں کے حسد سے بھی تم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے لیتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا اور آپ ہر جگہ کامیاب نکلے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ تمام امتحانات میں پاس ہو گئے، جیسے اسماعیل امتحان میں پاس ہو گیا، اسی طرح آپ کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نیک کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نفس کشی کی مجاہدہ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے، پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور اپنے ایم اور اپنے ارادے کے مطابق کام کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آپ نے صحابہ 1.25 صحابے کی جماعت کو تیار کر دیا اور 1.25 صحابہ اپنی پیدائشی مقام کو نہیں دیکھا، حضور کی تعلیمات کے مطابق افریقہ میں کوئی گئے تو وہیں رہ گئے، ہندوستان میں آئے تو وہیں رہ گئے، بمبئی اور سورت اور گجرات کے ساحل پر آئے تو وہیں قبر بنا لیا، دنیا کے جس خطے میں گئے وہاں پر پرچم اسلام دین حق کی تعلیم کو آپ نے عام کیا، ظلم و زیادتی کو بند کرنے کے لیے اور ختم کر کے ایک نیک سماج کی تشکیل دینے کے لیے جیو اور جینے دو اس کی تعلیم کے لیے آپ نے جد و جہد اور مسلسل کامیابی کے ساتھ محنتیں کی اور مشقتیں برداشت کی۔ اس محنت اور مشقت کا نتیجہ دین اسلام کی تعلیم اور قانونی شکل میں ظاہر ہوا، جو گناہ کو ختم کرتا ہے، نیکی کو سامنے لاتا ہے، اچھی معاشرت کی تشکیل دیتا ہے، قربانی چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری جانداری کے ساتھ جان نثاری کیا تھا اور کائنات میں اس گندگی کو جو 6 صدی میں پوری دنیا میں عام تھی ختم کر کے رکھ دیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی 2 سال 2 مہینہ 10 دن کے اندر میں پورے عالم میں اپنی جوامردی کا سبق دے دیا اور سکھا دیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے، آپ خلیفہ بنتے ہیں۔ جب حضور مکے میں اسلامی تعلیم کا آغاز کیا تھا تو راجدھانی مکہ تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں راجدھانی اسلامی مملکت کی مکہ تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کی راجدھانی مکہ تھی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کی راجدھانی مکہ تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ چوتھے خلیفہ مملکت اسلامیہ کے خلیفہ کے زمانے میں راجدھانی تبدیل کر دی گئی، اس لیے کہ کوفہ کی راجدھانی بنانے میں آپ کو حکمت سمجھ میں آئی کہ کوفہ کے لوگ بڑے دغا اور دھوکہ باز تھے، اس پر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ نے مکہ سے راجدھانی کو منتقل کر دیا اور اسلامی مملکت کا سینٹرل راجدھانی کوفہ کو بنایا، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اسلامی مملکت کی دوسری راجدھانی کوفہ بنی ہے، کوفہ کے بعد جو حالات آئے ہیں اس کے بعد کی راجدھانی امیر معاویہ کے زمانے میں دمشق کو بنائی گئی، اسلامی مملکت اور حکمرانی کی تیسری راجدھانی دمشق تھی اور وہاں سے حالات خراب ہونے لگے،
حضرت علی اور عثمان شہید کر دیے گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد باقی عبداللہ ابن سبا کی حالت بہت زور پر چلی گئی اور اسلامی مملکت کے مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا اور فساد، جو جینے دو کے اصول کو جو ثابت کیا گیا تھا عملی روشنی میں، اس کو تبدیل کر کے لڑو اور لڑاؤ اور حکومت کرو کا جو اصول لایا، اس سے خلفشار اور انتشار دنیا میں پیدا ہو گیا. تب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے. امیر معاویہ کے ختم ہونے کے بعد اور امیر معاویہ کے سن 60 ہجری کے آخر زمانے میں امیر معاویہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد امام حسن اور امیر معاویہ کے امام حسن اور امیر معاویہ میں کا مقابلہ ہوتا ہے. امام حسن نے امیر معاویہ کو سربراہی دے کر آپ اپنے آپ کو سبکدوش ہو جاتے ہیں اور امیر معاویہ سن 60 ہجری کا اخیر میں وفات پا جاتے ہیں. امیر معاویہ کے بعد پھر خلفشار پیدا ہوتا ہے اور دو اسلامی گروپ کے اندر زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے. ایک طرف یزید ابن امیر معاویہ ہے، اس کی راجدھانی دمشق میں ہے، اور ایک طرف حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جھگڑا کی بنیاد اور وجہ خلافت اور شخصی حکومت، یہ دو چیزیں ہیں. امیر معاویہ کا بیٹا یزید باپ کی وصیت کے مطابق خلافت کے اصول کو ختم کر رہے تھے. نبی نے جو خلافت کا کی بنیاد رکھی تھی، وہ خلافت کو ختم کر کے باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، اس کو شخصی حکومت کہتے ہیں، اس حکومت کو جاری کر رہے تھے جس سے اسلام کی روح ختم ہو رہی تھی. اس روح کو زندہ کرنے کے لیے اور خلافت نبوی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے یزید کے مقابلے میں ٹکر لینے والا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو میدان کربلا میں آئے. یزیدی فوج اور حسینی فوج کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے. جان تو دے دی آپ نے، مگر خلافت کی روح کو آپ نے ختم ہونے نہیں دیا. 72 صحابہ نے میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیا، مگر خلافت کی روح کو باقی رکھا. اور ایسے نوجوان باقی رہے جس میں جذبہ خلافت کو آگے بڑھانے کے لیے روح موجود تھی، مری نہیں تھی. آج بھی وہ روح موجود ہے. اسی وجہ سے کشمکش ہوتی رہی. اب اسلامی مملکت کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. ایک ٹکڑے کی راجدھانی دمشق ہے جو تیسری راجدھانی ہے اسلام کی، اور ایک ٹکڑے کی راجدھانی مکہ المکرمہ ہے جس کے سربراہ حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دو ٹکڑوں میں اسلام کی حکمرانی تقسیم ہو گئی. ایک طرف روم اور قیصر و کسریٰ کی حکمرانی ہے، ایران والوں کی حکمرانی ہے اور غیر مسلموں کی حکمرانی ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کی حکمرانی ہے. یہ مسلمان بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ سب انہی لوگوں کی، یہودیوں کی سازش تھی جس میں دو ٹکڑے میں مسلمان تقسیم ہو گئے. امیر معاویہ کے زمانے میں جو ایک جگہ ہوئے تھے، امام حسن نے جو ایک جگہ کر دیا تھا، امیر معاویہ کے وفات کے بعد پھر وہ دو ٹکڑے ہو گئی اور ایک کی راجدھانی دمشق بنی اور ایک کی راجدھانی مکہ المکرمہ بنی. وہ کیسے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع سے عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کو منع کیا تھا کہ آپ مت جائیے، وہ لوگ دھوکہ باز ہیں، وہ آپ کو شہید کر دیں گے. امام حسین نے ان کی بات نہیں مانی. نہ ماننے پر امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر میں تھوڑی اندن ہو گئی کہ اب میں منع کرتا ہوں، آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے، ہم نہیں جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں سے اپنے آل و عیال کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ مکہ المکرمہ. مدینہ سے مکہ چلے گئے. مکہ جانے کے بعد آپ وہاں رہنے لگے. آپ کو تکلیف ہو رہی تھی یزیدی فوج کی شرارت پر، اور امام حسین شہید ہو گئے. آپ نے اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لیا. ادھر سے یزیدی فوج امام حسین کو شہید کرنے کے بعد پوری زور و شور کے ساتھ کئی ہزار کے لشکر کو لے کر علم مشورہ کرتا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اب تو سامنے جو ٹکر لینے والا کانٹا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ابھی ایک بڑا کانٹا موجود ہے. وہ کون ہے؟ تو کہا عبداللہ ابن زبیر ہے. حسین کی طرف لڑنے والا عبداللہ ابن زبیر ہے. جب تک اس کو ختم نہیں کرو گے اور اس کے مددگار ماننے والے مدینہ کے جو ہمارے مخالفین ہیں اس کو ختم نہیں کرو گے، تب تک معاملہ صحیح ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یزیدی فوج کا یزید نے سرغنہ اور سپہ سالار فوجی کمانڈر بنایا
مسلم ابن عقبہ کو فوجی کمانڈر بناتا ہے اور ہزاروں کی لشکر کو تیار کر کے اس کی سرکردگی میں مدینہ بھیجتا ہے. مدینہ کو وہ لوگ جا کر اجاڑ دیا, مدینہ کو خراب کر دیا, گلی کوچوں میں گولیاں برسائی, وہاں کے نیک لوگوں اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا. آج بھی ویسا ہی ماحول ہے. مسلمان تو زخمی کھاتے کھاتے آگے بڑھتے ہیں, مسلمان پیچھے تھوڑے ہٹتا ہے. مدینہ کا حال خراب کر کے یزیدی فوج نے مدینہ پر قبضہ کر لیا, اور یزید کی فوج کے قبضے میں مدینہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے, ملک شام بھی ہے, اور عراق بھی ہے, فلسطین بھی ہے, سب پہ سب ہے. اور ادھر عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں صرف مکہ المکرمہ ہے اور اطراف کے ماننے والے لوگ ہیں. مملکت اسلامیہ کے دو حصے تقسیم ہو گئی, اور ایک کی راجدھانی دمشق کے اندر ہے اور اس کا حکمران یزیدی فوج ہے, اور ایک اسلامی حکومت جو اصلی حکومت تھی وہ مکہ راجدھانی بنی, ان کے سربراہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں. دو اسلامی مملکت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. یزیدی فوج نے مدینہ کو قبضے میں کرنے کے بعد پھر مشورہ کیا اور کہا کہ ابھی تو عبداللہ ابن زبیر باقی ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. تو پھر یہ مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف فوج لے کر بڑھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو ختم کر کے مکہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرے. ابھی راستہ ہی میں تھا کہ مسلم ابن عقبہ یزیدی فوج کا فوجی کمانڈر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ لوگ مشورہ کر کے حسین ابن نمیر کو اپنا فوجی کمانڈر بنایا, سربراہ بنایا, اور اس کے بعد پھر مکہ کی طرف وہ فوج جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ قبضہ کر چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر, مصعب ابن عمیر اور اپنے صحابہ, کابیر صحابہ جو زندہ حیات سے تھے, ان کو لے کر کے آپ بھی بڑھے اور جنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے. لیکن جنگ ہونے سے پہلے جنگی تیاری شروع ہی کیے تھے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ یزید کی موت ہو گئی ہے. تو حسین ابن نویر نے کہا کہ اب پہلے وہاں جانا چاہیے, اس لیے یزیدی فوج حسین ابن نویر کی سالاری میں اور سپاہ سالاری میں واپس ملک شام کو آ گئے, دمشق آ گئے. اور عبداللہ ابن زبیر سے کوئی جھگڑا فساد اس وقت نہیں ہوا. اس کی یہ جھگڑے کے بعد کشمکش چلتی رہی. عبداللہ ابن زبیر کے جھگڑے میں مملکت میں اور دمشق کے مملکت یزیدی میں جھگڑا ہوتا رہا. اس بیچ میں ایک سوشا یہودی نے چھوڑا, ایک آدمی کو خریدا, اور وہ تھا مختار ابن ثقفی. وہ آدمی کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں, مختار ابن ثقفی کھڑا ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خون بہا کے بدلہ لینے کے لیے وہ لوگوں کو ابھارتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے, اور اپنی ایک جماعت بنا کر عراق پر قبضہ کرتا ہے اور اس عراق کو راجدھانی بناتا ہے. اب 3 اسلامی حکومت بن گئی. پہلی اسلامی حکومت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی راجدھانی مکہ, دوسری اسلامی حکومت معاویہ, یزید ابن معاویہ کی راجدھانی دمشق, تیسری اسلامی حکومت عراق کی مختار ابن ثقفی کی. 3 اسلامی حکومت ہو گئی. یہ مختار ابن ثقفی جو ہے, یہ جو تعزیہ مناتے ہیں اور ڈھول تاشے اور طنزے پنجے بٹھاتے ہیں, یہ مختار ابن ثقفی کا پیدا کیا ہوا ہے. اور جو ہمایوں کے زمانے میں ہندوستان آیا, اس نے حضرت حسین سے محبت کا جذبہ دکھا کر ان کے قاتلین لوگوں کو ان کی حسین محبت میں چن چن کر جمع کیا, جنگیں لڑی, بڑی تفصیل ہے, سب کو چن چن کر سامنے کھڑا کر کے گولی مارا اور سب کو ختم کر دیا. حسینی قاتلین کی پوری جماعت کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا. اللہ باطل سے باطل کا بدلہ لیتا ہے. یہ ہوا. مختار ابن ثقفی خالص اسلامی حکومت کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا, وہ اپنی خریداری یہودی سازش کے تحت میں کھڑا ہوا تھا. تو اس نے حسینی نام پر ایک سازش کر کے حسین کے قاتلین کو جہنم رسید کر دیا اور اپنی حکومت بنا لی. اب بیچ میں تیسری حکومت آ گئی, اس سے
دمشق والی یزیدی فوج کو خدشہ لگا کہ آپ کیا کریں، یہ تو بیچ میں اور حکومت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خاموش بیٹھے ہیں، لیکن ان کو بھی خدشہ ہے کہ مختار ثقفی جو آیا ہے اور حسینی قاتلین کو جو ختم کیا ہے، یہ صرف نام کے لیے ہے، اللہ اس سے اس کا بدلہ تو لے لیا، لیکن مدینہ اور مکہ پر اس کی بھی نظر ہے، اور یہ حضرت امام علی کے خلاف تھے۔ مختار ابن ثقفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے دشمن تھے، لیکن ان کے بیٹے امام حسین کے قاتلین کا سزا دینے والا بھی مختار ابن ثقفی کو اللہ نے کھڑا دیا، اور سب کو جب ختم کر دیا تب دیکھا تینوں حکومتیں میں ایک دوسرے سے ٹکرا ہوئے، تب پھر ایک جنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پر یزیدی فوج نے پھر حملہ کیا، لیکن اس حملے میں یزیدی فوج کامیاب نہیں ہو سکی، اور مختار ابن ثقفی سے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، اور حضرت زبیر سمجھ گئے تھے کہ مختار ثقفی کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر مکہ کی حکومت اسلامی بھی چلی جائے گی۔ آپ سے اور ان سے لڑائی ہوتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح ہوتی ہے، اور مختار بن ثقفی آپ کی فوجیوں کے سے مارا جاتا ہے، اور وہ فتنہ پاک ہو جاتا ہے۔ عراق پر قبضہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہوا، مکہ پر قبضہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پر ہوا، فلسطین کی خاص جامع فلسطین کی جو مسجد ہے بیت المقدس، وہ یہودیہ کا علاقہ چھوڑ کر باقی تمام ملک شام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایک حصے پر قبضہ ہوا، اور ایک حصے پر یزیدی فوج کا قبضہ رہا۔ دو حصوں میں اب اسلامی جماعت بڑی مضبوط طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے ساتھ کشمکش کے ساتھ چلتی رہی۔ مختار ثقفی جیسا خریدار لوگ یہودیوں کے خریدار بنتے رہے اور مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ کرتے رہے، اور وہی عادت اور وہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس طریقے سے اسلامی حکومت ٹکڑے ٹکڑے میں بنتی چلی گئی۔ 4-5 امام حسین کے بعد اسلامی حکومت تبدیل ہوتی گئی، تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اس طریقے سے اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے اور یزیدی فوج سے پھر ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، آپ کے بھائی مصعب ابن عمیر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی بالمقابل فوج یزیدی فوج کے مقابلے میں نہیں رہی۔ تب پھر امیر معاویہ کے زمانے کی طرح پھر ایک مرتبہ پوری دنیا کے مسلمان جتنے لوگ تھے سب ایک حکومت کے تحت میں آ گئے، اور راجدھانی دمشق بنی۔ چوتھی یا 5ویں راجدھانی کہو آپ، وہ دمشق ہو گئی۔ اور سب کے سردار کون تھے؟ یزید کی وفات جب ہو گئی تو ان کا بیٹا کا نام بھی دادا کے نام پر معاویہ تھا۔ یزید کا بیٹا معاویہ بنا، اور معاویہ کے زمانے میں پوری اسلامی مملکت پھر ایک ہو گئی۔ امیر معاویہ کے زمانے میں بھی ایک تھا، پوتے کے زمانے میں بھی، یعنی یزید کے بیٹے معاویہ کے زمانے میں بھی اسلامی مملکت ایک جھنڈے کے تحت ہو گئی، اور راجدھانی دمشق بنی۔ دمشق کی راجدھانی کے تحت اسلامی حکومت کا دوبارہ اچھی طرح سے آغاز ہوتا ہے، اور سن 65 ہجری میں معاویہ حضرت امیر معاویہ کے پوتے معاویہ حکمراں بنتا ہے، اور فتح یابی سے ہمکنار ہوتا ہوا بہت دور تک فتح کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ تاریخ بہت لمبی ہے، ہم اگر سن عیسوی کے ساتھ آپ کو بتائے تو مجھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ کبھی کبھی موقع ملے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کے بعد کیا حال ہوا۔ تو امام حسین کے بعد یہ حال ہوا، اسلامی مملکت 3 حصے میں تقسیم ہو کر پھر ایک حصے میں جم گئی، اور اس کی سربراہ معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن سفیان ابن امیہ، بنو امیہ کے خاندان میں حکمرانی جاری ہو گئی، اور معاویہ کی وفات ہو گئی تو معاویہ کے بعد جو خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، وہ اس کا بیٹا بنا، اس کا نام تھا سلیمان۔ اس کی بعد وہ چند روز ہی حکومت کیا، اس کے بعد پھر اسلامی حکومت کا سب سے بڑا سردار جو بنا
وہ بادشاہ جو بنا اس کا نام تھا ولید، ولید کے بعد مروان، اور اس کے بعد پھر جو بادشاہ بنا اس کا نام تھا ولید، اور اس کے بعد جو بادشاہ بنا اس کا نام تھا ملک، عبد الملک۔ مروان کا بیٹا عبد الملک تھا، اور عبد الملک کے بعد جو بادشاہ بنا وہ تھے حضرت عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں خلافت عثمانیہ اور خلافت عثمان، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بعد صحیح اسلامی حکومت کے قائم کرنے والے یہی عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ بعضوں نے ان کو رحمت اللہ علیہ کہا، بعضوں نے ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ پکے مسلمان اور نیک آدمی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے صحیح اور سچی اسلامی حکمرانی کی، جو خلافت راشدہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ عمر ابن عبد العزیز کے بعد کا سلسلہ بہت لمبا ہے اور پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خراسان، افغانستان تک کی حکمرانی میں الگ الگ حکمرانی بنتی ہے۔ پھر سبکتگین آتے ہیں، امیر سبکتگین آتے ہیں، اس کے بعد محمود غزنوی آتا ہے، شہاب الدین غوری آتے ہیں، افغانستان، خراسان، اور اس کے بعد پاکستان کے علاقے تک، تبت تک کے ان لوگوں کی پہنچ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مملکت ہندوستان کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ اسلامی مملکت میں ہندوستانی مملکت کا کیا حال تھا وہ آتا ہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا حال آتا ہے۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک رہی ہے، جس میں ہندوستان کی حکومت اسلامی حکومت کا بعد گزار حکومت، یعنی اندر میں خراج اور ٹیکس دے کر رہتی تھی۔ اور اس کے بعد آج کل کا جو حالات ہیں، انہی حالات کے تاریخی مطالعہ کے بعد، غیر تو ہماری حکومت کی تاریخ مطالعہ کرتے ہیں، ہم ہیں کہ اندھے ہیں، ہمیں خلافت عثمانیہ کا بھی پتہ نہیں، نبی کے بعد کی خلافت کا بھی مطلب معلوم نہیں، کوفہ راجدھانی کب بنی یہ بھی معلوم نہیں، اسلام کی پہلی راجدھانی کیا تھی کسی سے پوچھو تو معلوم نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، پہلی راجدھانی مکہ، دوسری راجدھانی کوفہ، تیسری راجدھانی دمشق۔ بعضوں نے کہا پہلی راجدھانی مکہ، دوسری راجدھانی مدینہ، تیسری راجدھانی کوفہ، چوتھی راجدھانی دمشق، پانچویں راجدھانی پونیا بنی ہے، اور اس کے بعد اختلافات ہوتے گئے ہیں، اور قبائلی اسلامی حکومت کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے پھر لڑنے لگے۔ اپنی تلوار اپنی گردن پر لگی ہے، اور مسلمان خون پی کر اپنی پیاس کو بجھا رہے تھے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ آج بھی وہی حال ہے، خوف خدا دل سے نکل چکا ہے۔ یہ دنیا اسٹیشن ہے، یہاں سے چلا جانا پڑے گا، مارنے والا بھی ایک دن مرے گا، یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ مار کر اپنی روزگاری قائم کرنے کے لیے سب کو یاد ہے۔ تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک واقعہ کو دیکھ کر کے عمل صالح آپ کو کامیاب کرے گا، برا عمل آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ 4 آدمی ایک جگہ عبادت کرتے تھے، میں 1 منٹ زیادہ دوں گا آپ کا۔ 4 آدمی ایک جگہ عبادت کرتے تھے، وہ پانی پینے کے لیے ہمیشہ ایک نہر کے کنارے جایا کرتے تھے پہاڑ سے اتر کر۔ اسی بیچ میں ایک گنہگار آدمی جا کر کسی عورت سے بدسلوکی کیا، اور اس کے بعد واپس آ کر اس نہر کے پاس پانی پینے گیا۔ تو پانی پینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ میں پلو میں پانی لینا چاہا تو اس نہر کے پانی سے آواز آتی، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو ابھی گناہ کر کے آیا ہے جبکہ تو نے توبہ کر لیا تھا، اللہ سے تجھے خوف نہیں ہے؟ دل کو اللہ دیکھتا ہے، تو خوف توبہ کر لیا تھا اور پھر بھی جا کے گناہ کیا۔ توبہ تو اس کو کہتے ہیں جو وہ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ وہ آدمی پانی نہیں پیا، آواز آنے سے ڈر گیا اور واپس آیا بھاگ کر کے، اور پھر پہاڑ پر چڑھا تو دیکھا وہ 4 آدمی جو نہر سے پانی پیتا تھا وہاں پر عبادت میں مصروف ہے۔ اس سے سارا واقعہ کا سنایا اور پھر توبہ کی اور اس کے ساتھ عمل عبادت میں لگ گیا۔ کئی دنوں کے بعد 4 آدمی پھر نیچے آیا، 5 آدمی بھی نیچے آئے کہ جاتے ہیں پانی پیئیں گے اور وہیں پر تھوڑی دیر عبادت کریں گے۔ تو 5واں آدمی جو گنہگار تھا، جو توبہ کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا وہاں پر۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو کہا کہ وہاں میرے گناہ کو وہ جانتا ہے، میں جاؤں گا تو پھر میرے گناہ کو ظاہر کر دے گا، ہم نہیں جائیں گے، آپ چاروں جائیے۔
تو چلے آئے پانی پینے کے لیے. جیسے ہی یہ جانو پانی لینے لگے تو کہا تمہارا ساتھی کہاں ہے, خیریت سے ہے؟ یہ چوک گئے. ارے وہ صحیح بات بتایا. تو کہا کہ بھائی میرا ساتھی خیریت سے تو ہے لیکن وہ آنا نہیں چاہ رہے ہیں. کہا کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ اس کے گناہ کو جانتے ہیں اور شرم سے وہ نہیں آنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا جو گناہ سے توبہ کر لے گا, جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کا قریب ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. 70 سال کا گنہگار آدمی ایک بار توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگا, بلاؤ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم اس کو بلا لو. یہ جا کر خبر دیا کہ تو ڈر سے جا نہیں رہا تھا, اب تو دریا کے نہر سے پانی سے یہ آواز آ رہی ہے, تجھ سے وہ محبت کرتا ہے, یہ بول رہا ہے چل تو. اس کو پکڑ کے لائے تو کہا کہ تو جو نہیں آ رہا تھا, شرم کے مارے نہیں آ رہا تھا, یہ سن قرآن نے کہا ان اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے. کسی گناہ کے توبہ کرنے کے بعد اللہ 70,000 ماں کے درجے سے برابر زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے تو آ میرے پاس رہا. اس کے بعد وہیں پر سب 5 بھی رہنے لگے اور تاریخ میں ہے کہ رہتے رہتے پھر وہاں پر ایک کی موت ہوتی, اسی جگہ دفن کر دیا جاتا. تو سب سے پہلے اسی آدمی گنہگار کی جو گنہگار تھے اس کی موت ہوئی اور اس وقت دفن کر دیا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد قبر کے چاروں طرف سے سرو کا جو درخت ہوتا ہے, سرو کا درخت وہ پیدا ہو گیا اور اس پر فرشتے تسبیح پڑھنے لگے. پھر یہ لوگ اور سوچا کہ بھئی میں بھی یہیں پر مروں گا. تو پھر 4 بھی وہیں پر مرے, 5 کی قبر وہیں پر تھی. عراق کے علاقے کی یہ صحیح خبر ہے. اور حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ منقول ہے. آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حالات خراب ہیں, سفر محفوظ نہیں, گھر محفوظ نہیں, امن کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے دوست بزرگوں, مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا ہے, مسلمان عبادت گزار ہوتا ہے, مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے. موت یقینی ہے, بغیر موت کے وقت مقررہ پر کسی کی موت نہیں آ سکتی ہے, تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے انسان کو, خصوصاً مسلمان کو, متحد ہو کر کے اللہ کی عبادت, پہلا کام پاکی اور صفائی رکھنا ہے, دوسرا کام اسی میں وضو کرنا ہے اور صحیح سے غسل کرنا ہے, دوسرا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, تیسرا کام صدقہ اور خیرات پابندی سے دینا ہے, اور چوتھا کام اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنی ہمت و جماعت اور بہادری کو اللہ سے مانگنا ہے. اور 5واں کام متحد ہو کر ایک مشورے سے آپ کو سماج کی تشکیل کرنی چاہیے, ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا چاہیے, مسافرین کے امن کو, سفر کو امن بنانا چاہیے, اور اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے. اور چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے مال کو فضول جگہوں پر خرچ مت کرو, اپنے مال کو غریب, یتیم, مسکین اور سماج کے لوگوں پر بنا کر اور آپ جائز جگہوں پر مال خرچ کرو. اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے. پڑوسی ہندو ہے اس کو بھی مدد کرو, پڑوسی سکھ ہے اس کی بھی مدد کرو. آپ ایک قائم کرنے کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنے بھائی چارہ کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے, اخلاق سے اسلام پیدا ہے. ہم اخلاق کو دکھانا چاہیے, ہمارے رویے کو دکھانا چاہیے, اور دینی تعلیم کے بعد اسلامی مملکت کی جو تعلیم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا. قرآن نے اسی کو کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم جو چاہتے ہو نہیں ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا. ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا چلتا ہے, کوئی مارنے آئے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو تم مر نہیں سکتے ہو. اس لیے ان 5 کاموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.